بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ قرآن حکیم کے ذیل میں جو سلسلے وار لیسن چل رہے ہیں اس کا آج یہ 17واں لیکچر ہے، 17واں سبق ہے۔ تو آج کا سبق ذرا تھوڑا سا مختلف ہے، جیسا کہ آپ ہیڈنگ سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لکھا گیا ہے مطالعہ قرآن حکیم، چند اہم اصطلاحات کا اعادہ، ریویژن۔ اس سے پہلے ہم کیا لکھتے تھے کہ ایپلیکیشن کا لفظ لکھتے تھے نا، لیکن آج وہ جو ہے وہ عربی قواعد کے اجرا یعنی ایپلیکیشن کے ساتھ ہم لیسن چلا رہے تھے، لیکن مجھے خیال آیا کہ اب تقریباً ہم اختتام پر پہنچنے والے ہیں، تو چند اہم اصطلاحات کا ریویژن جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور یہ آپ کے لیے بڑا دلچسپ بھی ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ یہ سب چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن آج ایک خاص انداز میں ان کو میں نے مرتب کیا ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، آج کے سبق کا جو عنوان ہے اسپیسیفکلی وہ یہ ہے: مادہ، مصدر اور ابواب۔ تین اصطلاحات تو یہ ہیں کہ جن کو واضح کیا جائے، نیز فعل ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید کا فرق یہ بتایا جائے گا، اور آخر میں آپ کے لیے ایک دلچسپ چارٹ میں نے مرتب کیا ہے کہ ایک ہی مادے سے، الف لام فا مادے سے جو ہے ہم مختلف ثلاثی مجرد کے بھی اور ثلاثی مزید کے بھی ابواب دیکھیں گے، تو اس سے آپ کو بڑی بصیرت حاصل ہوگی کہ کیسے ایک ہی مادے سے مختلف ابواب میں جب ڈھلتا ہے لفظ تو اس کے معنی کیا سے کیا ہو جاتا۔ تو چلیے اس تمہید کے بعد ہم آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے، مادہ کسی لفظ کے اصلی حروف، جن کو حروف اصلیہ بھی کہتے ہیں، جو ہر حال میں باقی رہتے ہیں، خواہ اسم میں ہو یا فعل میں، اس کو مادہ کہتے ہیں، حروف اصلیہ۔ جیسے متفکرون، یہ ایک اسم ہے، چونکہ اس میں تنوین لگی ہوئی ہے نا، متفکرون یعنی غور و فکر کرنے والا، فکر و سوچ بچار کرنے والا، یہ معنی ہوگا۔ اس میں فاعل ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس اسم میں دیکھیے حروف اصلیہ ہیں فا، کاف، را، حالانکہ میم بھی نظر آ رہا ہے، تا بھی نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کاف کے اوپر تشدید بھی نظر آ رہی ہے، مگر وہ سب اضافی ہیں۔ اصل جو اس کے حروف اصلیہ ہیں اور وہ تین ہی ہوتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ فا، کاف، را۔ یہ تو ہو گئی اسم کی مثال۔ اور فعل اگر ہے جیسے استغفرہ، تو اس میں غین، فا، را اصل مادہ ہے، ٹھیک ہے نا، باقی سب اضافی ہے۔ تو یہ اس کے حروف اصلیہ ہیں۔ اب آپ ایک بات سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سے اصلی ہیں اور کون سے اضافی ہیں؟ تو آپ اس کا وزن نکالیں۔ متفکرون ہے نا، متفعلن، یہ بنے گا نا، تو متفعلن میں فا، عین، لام حروف اصلیہ ہیں، باقی اضافی ہے۔ تو متفعلن میں آپ دیکھیے فا، عین، لام میں وہی حروف آ رہے ہیں، فا، کاف، را۔ اسی طرح استغفرہ میں اگر آپ پتہ کرنا چاہیں کہ حروف اصلیہ کون سے ہیں اور اضافی کون سے ہیں، تو اس کو بھی آپ وزن پر لے جائیں۔ استفعلہ، استغفرہ، استفعلہ، تو دیکھیے اس میں فا، عین، لام آپ کو نظر آ رہا ہے نا، استفعلہ، تو آخر کے اندر فا، عین، لام آ رہا ہے، باقی شروع میں اضافی ہے۔ تو گویا غین، فا، را اس کے اصلی حروف ہیں، فا، عین، لام کے وزن یعنی کہ مساوی، اور باقی جو ہے نا وہ اضافی ہیں، الف اضافی ہے، سین اضافی ہے، تا اضافی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح آپ حروف اصلیہ کو ڈھونڈ سکتے ہیں کسی بھی لفظ میں سے، چاہے وہ اسم ہو یا فعل ہو، ٹھیک ہے جناب۔ یہ تو ہو گیا مادہ۔ اچھا، اب مصدر دیکھیے۔ مصدر کے معنی ہوتے ہیں نکلنے کی جگہ، صدر یصدر، مصدر معنی نکلنے کی جگہ، مگر اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، کام کے نام کو مصدر کہتے ہیں۔ کسی بھی
کام کا جو نام ہے نا اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، بس کام کا وہ نام ہوتا ہے، جیسے زرعن کاشت کرنا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے یہ مصدر ہے، اس مصدر سے بے شمار افعال اور اسماء نکلتے ہیں. جیسے دیکھیے نیچے اس کی مثال دی گئی ہے، یہی جو مصدر ہے زرعن کاشت کرنا، اس سے زرع ماضی بنا سکتے ہیں، یزرع مضارع بنا سکتے ہیں. اس ایک مرد نے کاشت کی، زرع یزرع وہ ایک مرد کاشت کرتا ہے یا کرے گا، ماضی اور مضارع آپ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ کہاں سے نکلے ہیں؟ مصدر سے. اور یہ تو افعال کی مثال ہو گئی. اور اسماء اس سے کون کون سے بن سکتے ہیں اس مصدر سے؟ زارعن فاعل کے وزن پر کاشتکار، مزروع کاشت کردہ، مفعول کے وزن پر کاشت کردہ، یعنی جو چیز کاشت کی گئی ہے وہ مزروع ہے. اور مزرعۃ کھیتی کو کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سب کا سورس جو ہے نا وہ زرعن ہے، مصدر جو ہے اس سے ہی بے شمار افعال اور اسماء بنائے جاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں مصدر. ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی. تیسری چیز ہے ابواب. جب مادہ اور مصدر آپ سمجھ گئے تو اب ابواب کو بھی سمجھ لیجئے. فعل ثلاثی مجرد جن کے ماضی کے پہلے صیغے میں 3 حروف اصلیہ ہی ہوتے ہیں. یہ ہی کا جو لفظ ہے نا یہ بڑا معنی خیز ہے یہاں پہ، یعنی گویا 3 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف نہیں ہوتا. ماضی کے پہلے صیغے میں 3 حروف اصلیہ ہی ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ثلاثی مجرد. ثلاثی معنی 3 اور مجرد کہ جو کسی ملاوٹ سے پاک ہے، اس کے ساتھ کوئی اضافی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں ثلاثی مجرد. اس کے صرف 6 ابواب ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ پڑھ چکے ہیں، ضربا، فتحا، نصرا، سمعا، ٹھیک ہے نا، کروما وغیرہ وغیرہ. 6 ابواب ہیں جن کی بنیاد عین کلمے کی حرکت پر ہے. یہ جو 6 ابواب ہے نا ثلاثی مجرد کے، جو جن کے میں نے ابھی نام دی، ان میں آپ دیکھیں گے عین کلمہ ہی جو ہے نا اس پر حرکت تبدیل ہوتی ہے. جیسے دیکھیں ضربا یضرب، تو ضربا میں را پہ زبر ہے اور مضارع میں زیر آ گئی، ضربا یضرب. آگے چلے فتح یفتح. اب اس میں کیا ہے کہ عین کلمہ جو ہے نا وہ بدل رہا ہے کہ عین کلمے میں مضارع کے اندر جو ہے نا وہ فتح یفتح زبر آ گیا، جبکہ ضربہ میں ضربہ یضرب وہاں پر زیر تھا. خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو 6 ابواب ہیں ان میں زیادہ تر جو ہے نا عین کلمے کی حرکت ہی چینج ہوتی ہے. باقی فا اور لام کلمہ جو یعنی پہلا اور تیسرا جو کلمہ ہے اس پر حرکت یکساں ہی رہتی ہے. اور صرف درمیان کا جو عین کلمہ ہے، ٹھیک ہے نا، 3 کلمے ہوتے ہیں نا، فا عین لام، تو عین کلمہ یعنی درمیانی کلمہ جو ہے اس کے اوپر حرکت چینج ہوتی رہتی ہے. اس سے ابواب مختلف ہوتے جاتے ہیں، فتح ہے، ضربہ ہے، سمعہ ہے وغیرہ وغیرہ. یہ تو ہوئی جناب ثلاثی مجرد کی تعریف. اصل بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے نا وہ یہ کہ ثلاثی مجرد وہ افعال ہوتے ہیں جن کے ماضی کے پہلے صیغے میں صرف 3 حروف اصلیہ ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دوسری طرف چلیے. جبکہ فعل ثلاثی مزید جو ہے، ثلاثی مزید مجرد کے مقابلے میں مزید، یہ کیا ہوتا ہے؟ جن کے ماضی کے پہلے صیغے میں 3 حروف اصلیہ کے ساتھ مزید حروف ہوتے ہیں. یعنی وہ اکیلے 3 حروف جو ہیں وہ اکیلے نہیں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی اضافی ضرور ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو مزید کہتے ہیں. وہ اصلی حروف اصلیہ ہوتے 3 ہی ہیں لیکن کچھ نہ کچھ حروف اس میں بڑھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو ہم ثلاثی مزید کا نام دیتے ہیں. تو ان کے جو ہے نا وہ کثیر الاستعمال 8 ابواب ہیں. ویسے تو ٹوٹل 12 ہیں لیکن 4 جو ہے نا وہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں. زیادہ تر 8 ابواب ہیں جو ثلاثی مزید کے ہم نے آپ کو پڑھائے بھی ہیں، پیچھے اسباق میں آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جناب فرق واضح ہو گیا کہ ثلاثی مجرد میں اور
ثلاثی مزید میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک کے 6 باب ہیں مجرد کے، اور ایک کے 12 ہیں جن میں سے زیادہ تر 8 ابواب جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ چلیے یہ تو اعادہ ہو گیا اہم اصطلاحات کا۔ اب دیکھیے جو اہم نقطہ ہے نا وہ یہ کہ ایک ہی مادے سے مختلف ابواب و مصادر آ سکتے ہیں۔ مادہ ایک ہی ہوگا اور ابواب اور مصادر چینج ہوتے رہیں گے۔ ایک تو یہ ہے کیفیت۔ دوسری کیا ہے؟ نیز ایک ہی مادے اور باب سے مختلف مصادر آ سکتے ہیں، یعنی مادہ اور باب سیم رہے گا اور ان کے مصادر بدلتے رہیں گے۔ تو یہ ایک عجیب فنومنا ہے، تو اس کو سمجھنا بہت ضروری بھی ہے اور دلچسپ بھی۔ تو میں نے الگ الگ کر کے ان کی مثالیں دی ہیں۔ سب سے پہلے ہے ایک ہی مادے سے مختلف ابواب اور مصادر، یعنی اس میں جو ہے نا مادہ چینج نہیں ہوگا، مادہ کانسٹنٹ رہے گا ایک ہی مادے سے، لیکن ابواب اور مصادر چینج ہوں گے، جیسے کہ آپ مثال سے واضح ہو جائے گی۔ دیکھیے مادہ ہے الف زال نون، ٹھیک ہے نا، الف زال نون مادہ ہے، یعنی حروف اصلیہ یہ ہے۔ اب باب سمیعہ میں اگر ہم اس کو ڈھالیں تو کیا ہوگا؟ سمیعہ یسمع اذین یأذن، ہمیشہ وزن کو ذہن میں لایا کریں، ٹھیک ہے نا۔ سمیع یسمع ہوتا ہے تو اذین یأذن بنے گا، کیونکہ مادہ کیا ہے؟ الف زال نون۔ تو اذین یأذن کے معنی جو ہے اس کا مصدر آتا ہے اذنن، اذنن یہ مصدر ہے، اور اس کے معنی کیا ہے؟ سننا، اجازت دینا، آرام کرنا، کھانے کو جی چاہنا، یہ سب اس کے مختلف معنی ہیں۔ تو مصدر بہرحال اس کا اذنن آئے گا جب یہ باب سمیعہ سے لایا جائے۔ اچھا، اسی مادے کو میں نے کہا تھا نا کہ مادہ تبدیل نہیں ہوگا، باب اور مصدر چینج ہوں گے۔ تو دیکھیے اسی مادے سے باب نصرہ میں جب ہم گئے تو نصرہ کیا ہوتا ہے؟ نصرہ ینصرو، ٹھیک ہے نا، تو بنے گا اذانا یأذن، اذانا یأذن، اور اس کا مصدر ہوتا ہے اذنن، یعنی مصدر بھی چینج ہو گیا اور باب بھی چینج ہو گیا، مادہ وہی ہے۔ تو اب یہ جو نیا مصدر اور نیا باب آیا، اس مصدر کے معنی ہیں بیج کا اگنا، اذنن مانے بیج کا اگنا یا کسی کے کان کو زخمی کرنا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں معنی بھی تبدیل ہو گئے، ظاہر بات ہے جب مصدر چینج ہوا ہے تو معنی بھی چینج ہو گئے اور باب بھی چینج ہوا ہے، لیکن مادہ سیم رہا ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھانی ہے کہ مادہ اگر یکساں رہے تو یہ ممکن ہے کہ اس کے ابواب اور مصادر چینج ہوتے جائیں۔ دوسری مثال لیجئے، یہاں بھی ہم مادے کو جو ہے نا کانسٹنٹ رکھیں گے، با صاد را یہ مادہ ہے، یعنی حروف اصلیہ یہ ہے۔ اس مادے سے جب ہم باب سمیعہ میں جاتے ہیں تو بنتا ہے بصرہ، نہیں سوری سمیعہ ہے نا، تو بصیرہ یبصرو، سمیعہ یسمعو، بصیرہ یبصرو، یہ سمجھنے کی بات ہے، اس کی پریکٹس کریں کہ سمیعہ یسمعو ہوتا ہے اور ضرب یضربو ہوتا ہے، سمجھے، گڑبڑ نہ کریں۔ تو سمیعہ یسمعو ہوتا ہے تو اس کے وزن پر بن گیا بصیرہ یبصرو، اس کا مصدر آتا ہے بصرن، بصیرہ یبصرو کا مصدر آتا ہے بصرن، اور اس کے معنی ہوتے ہیں آنکھوں سے دیکھنا، آنکھوں سے دیکھنا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، لیکن جب یہی مادہ با صاد را، یہی مادہ باب کرومہ سے آتا ہے، باب کرومہ میں ڈھلتا ہے، تو کرومہ کا کیا وزن ہے؟ کرومہ یکرمو، یعنی دونوں جگہ پیش ہے، عین کلمے پر دونوں جگہ پیش ہے، کرومہ یکرمو، تو اب اس کے وزن پر جب ڈھالیں گے تو بنے گا بصورہ یبصرو، بصورہ یبصرو، اس کا مصدر آتا ہے بصارتن، بصارتن، اور اس کے معنی ہوتے ہیں سمجھنا، سمجھ رہے ہیں، بصارتن مانے سمجھنا، جبکہ بصر کے معنی آنکھوں سے دیکھنا۔ تو معنی بھی تبدیل ہو گئے، باب بھی تبدیل ہو گیا، مصدر بھی تبدیل ہو گیا، لیکن مادہ سیم رہا۔
یہ ہوا ایک کیس. اب آئیے نیکسٹ. اب ہم کیا کرتے ہیں, ایک مادے اور ایک ہی باب سے دو چیزوں کو فکس کر رہے ہیں. ہم مادہ بھی نہیں بدلے گا اور باب بھی نہیں بدلے گا, لیکن مصدر بدل سکتا ہے, مصدر مختلف آ سکتے ہیں. یہ بڑا دلچسپ کیس ہے. تو دیکھیے پہلی مثال, خا لام فا, یہ حروف اصلیہ ہے, مادہ ہے, ٹھیک ہے. تو اور باب کون سا ہے, نصارہ, نصارہ ینصرو. اب آپ ڈھالیے اس کو, خا لام فا کو, نصارہ ینصرو پہ تو بنے گا خلفا یخلف, ٹھیک ہے, خلفا یخلف. اب دیکھیے جناب, اس کا ایک مصدر ہوتا ہے خلافتن, بمعنی نائب یا جانشین ہونا, ٹھیک ہے. دوسرا مصدر اسی کا خلفتن, بمعنی پیچھے آنا, بعد میں آنا, یہ بھی اس کا مصدر ہے. یعنی مصدر چینج ہو رہے ہیں دیکھیے, باوجود اس کے کہ مادہ اور باب سیم ہے, لیکن ان کے مصادر مختلف ہیں. اسی طرح تیسرا مصدر اس سے آتا ہے خلفتن, بمعنی اختلاف کرنا, ٹھیک ہے. اور اسی مادے اور باب سے چوتھا اور پانچواں جو مصدر ہے وہ کیا ہے, خلافتن و خلوفن. یہ دو مصدر بھی آتے ہیں اسی باب سے. اس کے معنی کیا ہوتے ہیں, بے وقوف ہو جانا. تو دیکھیے کیا عجیب و غریب بات ہے کہ جناب ایک ہی مادے اور ایک ہی باب سے نہ باب بدلا ہے نہ مادہ بدلا ہے, لیکن ان کے مصادر جو ہیں متعدد ہیں, 5 مختلف مصادر, مختلف معنوں کے استعمال. اب یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہاں پر کون سے معنی جو ہے نا وہ موضوع ہیں, سیاق و سباق کے اعتبار سے ہم یہاں پر کون سا مصدر جو ہے نا وہ اس کا اختیار کریں. یہ تو ظاہر بات ہے کہ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ اس کے 5 مصدر ہیں تو پھر ہمیں اس میں سے انتخاب کرنا آسان ہو جائے. اسی طرح ایک اور ذرا آسان مثال لے لیتے ہیں, ظاہرا, تو کے بعد جو آتے ہیں نا ظاہرا, یہ تو ہوا مادہ. اب اس سے باب فتح میں اگر آپ جائیں تو بنے گا ظہر یظہر, فتح یفتح, ٹھیک ہے نا. تو یہ پریکٹس بہت ضروری ہے, ہمیشہ وزن ضرور ذہن میں رکھا کریں. فتح یفتح ہوتا ہے تو ظہر یظہر بنے گا, اور اس کا مصدر آتا ہے ظہرن, بمعنی کسی کی پیٹھ پر مارنا یا کسی کی پشت پناہی کرنا, ٹھیک ہے. تو یہ دو مصدر, یہ ایک مصدر آتا ہے جس کے 2 معنی ہیں, کسی کی پیٹھ پر مارنا یا کسی کی پشت پناہی کرنا. اچھا, اسی مادے اور اسی باب سے نہ باب بدلے گا نہ مادہ, دوسرا مصدر ظہورن بھی آتا ہے, یعنی ظہرن کے ساتھ ظہورن بھی اس کا مصدر آتا ہے, اور اس کے معنی ہوتے ہیں چڑھنا اور ظاہر ہونا. تو کیا پتہ چلا کہ اگر مادہ اور باب ایک ہی ہو تو ان کے مصادر مختلف ہو سکتے ہیں, مختلف المعنی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ دوسرا کیس تھا. چلیے اب ہم ایک تیسری ڈائمنشن میں آپ کو لے کے جاتے ہیں کہ ایک ہی مادے الف لام فا, اس کا انتخاب کرتا 10 سے زیادہ ابواب میں آ سکے, ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو حروف اصلیہ ہوتے ہیں نا, مادہ جس کو ہم کہتے ہیں, یہ ضروری نہیں کہ ہر باب اس سے بنتا ہو, کہ آپ جناب الف لام فا سے ضرب بھی بنائیں, فتح بھی بنائیں, ہاں جی, نصر بھی بنائیں, ایسا نہیں ہے. وہ تو جو استعمال ہوتا ہے وہی آپ بنائیں گے تو اس کے معنی ہوں گے, ورنہ وہ مہمل ہوگا, غیر استعمال شدہ ہوگا. خیر, تو ہم نے ایک ایسے مادے کا انتخاب کیا ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ ابواب میں ڈھالا جا سکے اور وہ بامعنی بھی ہو, مہمل نہ ہو کہ بس خانہ پوری کے لیے ہم نے اس باب میں ڈال دیا, معنی اس کے کوئی نہیں ہے, ایسا نہیں. تو دیکھیے ایک ہی مادہ لیا ہے الف لام فا. اب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس میں ثلاثی مجرد میں یہ جا کر کیا شکل اختیار کرتے ہیں اور کیا معنی ہوتے ہیں اس کے.
کیا مصدر اس کا بنتا ہے، اور ثلاثی مزید کے اندر جب یہ جائے گا تو اس کی کیا شکل ہوگی، ماضی مضارع کیا ہوگا، اور اس کا مصدر کیا ہوگا، اور اس کے معنی کیا ہوگا۔ اچھا، اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ مجرد سے جب وہ مزید میں جاتا ہے، ثلاثی مجرد جب ثلاثی مزید میں ڈھلتا ہے تو اس کے معنی میں کیسے وسعت پیدا ہوتی ہے، یہ بھی آپ کو یہاں سے مشاہدہ ہوگا۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں۔ بس ذہن میں رکھیے گا کہ ہم ایک مادے کو لے کر اس کی پریکٹس کرنے جا رہے ہیں، الف لام فا۔ چلیے اب پہلے تو ہم فعل ثلاثی مجرد کی مثال آپ کو دیتے ہیں۔ یہ الف لام فا جب سمیع باب میں آتا ہے، سمیع یعنی اس کا مطلب یہ کہ دوسرے ابواب سے نہیں آتا ہوگا، جبھی ہم نے صرف سمیع کا انتخاب، یعنی ضربہ سے نہیں آتا، فتح سے نہیں آتا، ٹھیک ہے نا۔ تو سمیع سے بامانی طور پہ یہ آتا ہے، تو سمیع یسمع ہوتا ہے نا، تو یہ بن جائے گا الفا یألفو۔ یہاں مجھ سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی، بعد میں مجھے احساس ہوا کہ یہ یا کے نیچے جو ہے نا زیر غلط لگ گیا ہے، یا کے اوپر زبر ہونا چاہیے، الفا یألفو سمیع یسمع، تو آپ یہ زیر کو کاٹ دیں اور اوپر زبر لگا دیں، ٹھیک ہے۔ تو سمیع یسمع کے وزن پر بنا الفا یألفو، اس کا مصدر آتا ہے الفتن۔ الفتن، الفت جس کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس کے معنی کیا ہے؟ خوگر ہونا، مانوس ہونا، ٹھیک ہے۔ الفت و محبت اردو میں ہم بول بھی دیتے ہیں، تو وہ کیا معنی ہوتے ہیں عربی میں اس کے؟ خوگر ہونا یعنی کسی چیز کا عادی ہونا یا مانوس ہونا۔ تو پتہ چلا کہ الف لام فا جب آتا ہے سمیع سے تو اس کے اس کا مصدر یہ ہوتا ہے اور اس کے معنی یہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اب مجرد میں تو یہ کسی اور باب سے نہیں آتا، لیکن مزید ثلاثی مزید کے اندر یہ 7 ابواب سے آ جاتا ہے۔ یہ بڑی ریئر مثال ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو اب سب سے پہلے ہم ثلاثی مزید کا جو باب ہے افعال، باب کا نام کیا ہے؟ افعال، اور اس کا ماضی مضارع کیا بنتا ہے؟ افعل یفعل، اسلم یسلمو کے وزن پر ہے نا۔ افعال اسلام مشہور مثال ہے، اسلم یسلم۔ تو بہرحال وزن ذہن میں لائیں، باب ہے افعال تو یہ بنے گا افعل یفعل۔ تو اب دیکھیے جب ہم وہ مادہ اس میں ڈالیں گے تو بنے گا اَلَفَ یؤلف۔ تو اَلَفَ کو ہم آلفا کر دیتے ہیں، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جب حروف علت آتے ہیں الف واو یا میں سے کوئی، تو وہ کچھ نہ کچھ چینجز اس میں ہو جاتی ہیں۔ اصولاً تو یہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ افعل یفعل اَلَفَ یؤلف، لیکن اَلَفَ میں ذرا جھٹکا پڑتا ہے نا، تو دونوں الف کو جمع کر کے اس پہ کھڑا زبر لگا دیا، آلف یولف، آلف یولف، یہ بن گیا جناب۔ اور اس کا مصدر آتا ہے ایلافن، لإیلاف قریش جو آئے نا وہ یہی ہے۔ ایلافن کے معنی ہوتے ہیں خوگر بنانا، مانوس رکھنا۔ دیکھیں آپ فرق محسوس کریں، اوپر تھا خوگر ہونا، ثلاثی مجرد میں جب ہم نے اس کو بنایا تھا الفتن جس کا مصدر تھا، تو وہاں تھا خوگر ہونا، مانوس ہونا، اور جب یہ باب افعال سے آیا اور اس کا مصدر بنا ایلاف، تو اب اس کے معنی ہو گئے خوگر بنانا، مانوس رکھنا۔ فرق ہو گیا نا، یعنی لازم سے متعدی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ خوگر بنانا یعنی کسی کو عادی بنانا، کسی کو مانوس رکھنا، جبکہ اوپر کیا تھا؟ خوگر ہونا، مانوس ہونا، یہ تو فعل لازم ہے، یعنی اس کے اندر کسی مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ فرق نوٹ کرتے جائیں کہ کس طریقے سے جب افعال میں یعنی مزید فی میں ڈھلتا ہے تو اس میں کیسے اضافی معنی پیدا ہوتے ہیں، اور یہی فائدہ ہے اصل مجرد کے بعد جو مزید فی پڑھائے جاتے ہیں، وہ اسی لیے کہ مجرد کے اندر جو معنی ہیں اس میں اگر ہمیں توسع اور ایکسٹینشن مطلوب ہے تو پھر ہمیں مزید ثلاثی مزید کی طرف جانا پڑتا ہے۔ اچھا جناب، دوسرا باب ہے تفعیل، یہ باب کا نام ہے تفعیل، اور اس کا ماضی مضارع ذہن میں لائیے کیا بنائے گا؟ فعل یفعل، تفعیل، جیسے
افعل یفعل تھا نا افعال کا، تو تفعیل کا ہوتا ہے فعل یفعل. اب اس فعل یفعل کے اوپر جب ڈھالیں گے الف لام فا کو تو بنے گا الف یؤلف، فعل یفعل، الف یؤلف. اور اس کا مصدر آتا ہے تالیف، تالیفن، کیونکہ تفعیل کے وزن پر ہے نا. الف یؤلف تالیف، فعل یفعل تفعیل. ٹھیک ہے، تو تالیف بنے گا اس کا مصدر. اس کے معنی کیا ہے؟ جمع کرنا، دلجوئی کرنا. کسی کتاب کی تالیف، ایک تصنیف ہوتا ہے نا اور ایک تالیف ہوتا ہے. تالیف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بہت ساری چیزوں کو جمع کیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تالیف ہے. اور تصنیف ہوتی ہے جو آپ خود لکھتے ہیں. تو دیکھیے کتنا جامع لفظ ہے یہ. تو تالیف جو ہوتی ہے وہ جمع کرنا یا دلجوئی کرنا. تو یہ ہے جناب تالیف قلب. آپ نے لفظ سنا ہوگا، یہ تالیف قلب کسی کی دلجوئی کے لیے جو ہے. جو زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں نا جو قرآن حکیم میں بیان کی، ان میں سے ایک مؤلفۃ القلوب بھی ہے، یعنی نو مسلموں کے دلوں کو جیتنے کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے جو ہے ان کو کچھ زکوٰۃ میں سے دے دینا یہ جائز ہے. تو تالیف قلب کسی کے دل کو مائل کرنا، دلجوئی کرنا، یہ بھی اس کے معنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ باب تفعیل میں جب آتا ہے تو یہ معنی اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. مادہ وہی ہے الف لام فا، لیکن باب بدل گیا تو اس کے لحاظ سے مصدر بھی چینج ہو گیا. اچھا جناب، اس کے بعد جو تیسرا باب ہے وہ ہے مفاعلہ. یہ سب مزید فی یعنی ثلاثی مزید کے ابواب چل رہے ہیں اور یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، مفاعلہ تو یہ کس طرح سے بنتا ہے؟ فاعل یفاعل مفاعلتن، فاعل یفاعل مفاعلتن. تو اس کے وزن پہ جب ڈھالیں گے تو فاعل بنے گا آلف، آلف یؤالف، فاعل یفاعل آلف یؤالف. مؤالفتن، مفاعلتن کے وزن پر آئے گا مؤالفتن، یہ مصدر بن گیا. آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ جو باب کا نام ہے نا وہی مصدر میں آتا ہے ریپیٹ ہو کر. ٹھیک ہے نا، مفاعلتن باب کا نام تھا نا، مفاعلہ باب مفاعلہ، تو اس کا جو مصدر ہے نا وہ اسی وزن پر آئے گا، یعنی مؤالفتن یعنی مفاعلتن، بمعنی باہم الفت کرنا. اب دیکھیے یہاں پر ایک ڈائمنشن اور بڑھ گئی. باہم یعنی باب مفاعلہ سے جو افعال آتے ہیں ان کے اندر مشارکت ہوتی ہے، مل جل کر کوئی کام کرنا اگر ہو تو وہ باب مفاعلہ سے آتا ہے، باہم الفت کرنا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا باب مفاعلہ. اور وہی مادہ الف لام فا اس نے یہ شکل اختیار کر لی اور یہ معنی اختیار کر لی. اچھا جناب، چوتھا باب ہے تفاعل، باب تفاعل. تفعل یا تفعل، یہ اس کا ماضی مضارع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ باب تفاعل جو ہے وہ تفعل یا تفعل، تألف یا تألف. ٹھیک ہے نا، وزن سمجھ رہے ہیں نا کہ جب آپ کو وزن یاد ہوگا تو آپ آسانی سے مادے کو اس میں ڈھال لیں گے. تو تفعل یا تفعل بن جائے گا تألف یا تألف، اور مصدر اس کا آئے گا وہی تفاعل کے وزن پر تألفن. ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا نا جو باب کا نام ہے وہی مصدر میں ریپیٹ ہوتا ہے. تو تألفن، تفعل تألفن، بمعنی اکٹھا ہونا، اکٹھا ہونا، یہ کرنا نہیں، ہونا. اچھا جناب، دیکھیں کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ ایک ہی مادہ ہے اور وہ مختلف ابواب میں ڈھل کر اپنے معنی جو ہے وہ تبدیل کر رہا ہے. تو اس سے بڑی بصیرت حاصل ہوتی ہے کہ مجرد اور مزید فی میں جو افعال جاتے ہیں تو وہ کس طریقے سے جو ہے نا ان کے معنی میں وسعت پیدا ہوتی ہے. اچھا جناب، پانچواں باب ہے تفاعل، باب تفاعل. اس کا ماضی مضارع کیا ہوتا ہے؟ تفاعل
यतफ़ाअलु, तफ़ाअल यतफ़ाअलु, अब ढालिए इसको अलिफ लाम फा पे, तो तआलफ़ यतआलफ़ु, तफ़ा तफ़ाअल यतफ़ाअलु, तआलफ़ यतआलफ़ु, ठीक है ना, यकसा है ना वजन। इसका बनेगा तफ़ाउलुन के वजन पर तआलुफुन, मसदर जो है बनेगा तआलुफुन, तआलुफ कह सकते हैं आप अगर वक्फ करना चाहें। तआलुफ इसका मसदर है। इसके माने क्या होते हैं? इकट्ठा होना, बाहम यकजा होना, यानी इसमें भी मुशारिकत का मफहूम पैदा होता है। ये है तआलुफ। उसके बाद एक बाब है जनाब इफ्तिआल, बाब इफ्तिआल। अच्छा देखें, इसमें आप ये जो बाब के नाम है ना, इसमें आप हरूफ असलिया को आसानी से पहचान सकते हैं। फा ऐन लाम, इफ्तिआल में अलिफ जायद है, ता जायद है, ठीक है ना, और एक और जो अलिफ आ रहा है बाद में, दोनों अलिफ जायद है, ता भी जायद है। फा ऐन लाम असल कलमा है। तो इस तरीके से आप पहचान भी सकते हैं। और जब हम मादे को रखेंगे तो वो इन्हीं जगहों पर रखेंगे, फा ऐन लाम की जगह। खैर, तो इफ्तिआल का माजी मुजारे होता है इफ्ताला यफ्ताइलु, इफ्ताला यफ्ताइलु, तो बनेगा इतलफा यतलिफु। अब चूंकि झटका आ रहा है ना, इतलफा, तो उसको हमने यानी वो नरम कर दिया, इतलफा, इतलफा यतलिफु, ये बन गया जनाब। थोड़ा सा चेंज होके बाब इफ्तिआल में अलिफ लाम फा मादा बन गया ई तलफा या तलिफु, या तलिफ। और इसका मजदर बनता है वो इफ्तिआल के वजन पर बनेगा ई तिलाफुन, ठीक है ना, ई तिलाफुन बमाने मुत्तहिद होना। ई तिलाफ यानी एक बामाने लफ्ज है और उसके माने होते हैं मुत्तहिद होना। तकरीबन तकरीबन यकसा है। देखें, इकट्ठा होना, बाहम यकजा होना, मुत्तहिद होना, करीब करीब माने इनके यकसा हैं, लेकिन कुछ ना कोई शेड ऑफ मीनिंग फर्क होता है लुगत में। अच्छा जनाब, हम आखिरी उस पर आ गए हैं मिसाल पे, बाब इस्तिफ़आल। इस बाब का नाम है इस्तिफ़आल और इसका माजी मुदारे है इस्तफ़अला यस्तफ़इलु। ये जबान पे आपके बिल्कुल रवा होना चाहिए। बाब इस्तिफ़ाल का माजी इस्तफ़अला यस्तफ़इलु। तो अब जब हम अलिफ लाम फा मादा इसमें डालेंगे तो बनेगा इस्तअलफ़ा यस्तअलिफ़ु, ठीक है, इस्तफ़अला यस्तफ़इलु, इस्तअलफ़ा यस्तअलिफ़ु बन गया। और इसका मजदर उसी वजन पर आएगा, बाप के नाम पर, इस्तिफ़आलुन ही के वजन पर होगा, इस्तिलाफुन, इस्तिलाफुन। तो इस्तिलाफ के माने क्या है? उल्फत, चाहना। देखिए, इसमें चाहत के माने आते हैं। ये बड़ा अजीब बाब है। इस बाब इस्तिफ़आल में जितने भी आप मादे डालें ना और उससे अफ़आल बनाए, उन सब के अंदर चाहने का तसव्वुर पाया जाता है। जैसे देखिए, बड़ा मशहूर एक फेल है, हमने ऊपर भी लिखा है, वो इस्तग़फ़र यस्तग़फ़िरु, इस्तिग़फ़ारुन, वो इसी बाब से है, ठीक है ना। इस्तफ़अल यस्तफ़इलु इस्तिफ़आलुन, इस्तग़फ़र यस्तग़फ़िरु इस्तिग़फ़ारुन। तो इस्तिग़फ़ार के माने क्या हुए? मग़फ़िरत, चाहना। तो जब भी चाहत का मफ़हूम पैदा करना हो तो उसको बाब इस्तिफ़आल से लाया जाता है, ठीक है। और इस्तिग़फ़ार उसकी बेहतरीन मिसाल है। तो इस्तिलाफ जो बना यहाँ पर हमज़ा लाम फा से, उसके माने हैं उल्फत, चाहना। तो ये है जनाब। अच्छा, ये 7 अबवाब जो आए हैं ना, तो इसमें एक बाब रह गया, वो है बाब इन्फ़िआल, इन्फ़अला यन्फ़अलु इन्फ़िआलुन। लेकिन बात यह है कि हम ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। बाब इन्फ़िआल से ये अलिफ लाम फा मादा नहीं आता, यानी अगर हम बनाएंगे भी ना तो वो उसके कोई माने नहीं होंगे, वो एक मुहम्मल चीज़ बनेगी। जैसे ऊपर मैंने बताया था कि समिया के अलावा जो 5 बाब और हैं, ज़रबा, फ़तहा, करुमा, तो हम उससे नहीं ला सकते, ज़बरदस्ती नहीं ला सकते कि हम
سب سارے اس کے اندر ڈھالیں، ٹھیک ہے نا، ڈھل تو جائیں گے وہ، لیکن ان کے کوئی معنی نہیں ہوں گے، چونکہ وہ قرآن و حدیث میں یا عربی کلام میں مستعمل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جس طرح ہم نے ثلاثی مجرد کے اندر صرف ایک ہی مثال ہم لے سکے، الفا یا الف والی، الفت والی، ایسے ہی مزید فی کے اندر ہم 8 ابواب پورے کور نہیں کر سکتے۔ ویسے تو 12 ہوتے ہیں، لیکن کثیر الاستعمال 8 ہوتے ہیں، لیکن ان میں بھی ایک جو ہے انفعال جو ہوتا ہے، جو فعل لازم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، انفعل ینفعل، وہ ہم نہیں لا سکے۔ لیکن آپ ذہن میں رکھیں کہ 7 باب تو آج آپ نے پڑھ لیے، اور 8واں ہوتا ہے انفعال، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے الف لام فا کا مادہ اس میں نہیں ڈھل سکتا، اس لیے وہ یہاں نہیں لکھا گیا، ساتھ ہی ابواب پر اکتفا کیا ہے۔ تو یہ جناب یہ چارٹ بڑا دلچسپ ہے، اور اس سے آپ کو جو ہے مجرد اور مزید فی کے درمیان میں فرق اور ان کے معانی کے اندر جو تفاوت ہے نا، وہ اچھی طرح سمجھ میں آ سکتا ہے۔ امید ہے کہ آج کے لیسن کو آپ نے انجوائے کیا ہوگا، اور پچھلے جو کہنا چاہے ریویژن ہوا ہے مادہ، مصدر اور ابواب کے لحاظ سے، اس میں بھی کافی وضاحت اور کلیئرٹی آئی ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارا سبق اس وقت ختم ہو گیا ہے، تو آپ چاہیں تو ریکارڈنگ بند کر دیں، پھر کچھ آپس کی بات کر لیتے ہیں۔